السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے علیمہ خان اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے ہیں اور ان کے حوالے سے سارا کچا چٹھا جو ہے ان کا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ شیر افضل مروت نے ہی گرفتار کروایا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اس میں بتاؤں گا کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے، اور شیر افضل مروت نے الزامات کیا لگائے ہیں۔ سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں علیمہ خان پر اور ان کے بیٹوں پر۔ علیمہ خان پر الزام یہ ہے شیر افضل مروت کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پودا ہے، لگایا ہوا پودا، اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے عمران خان کے خلاف، یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ شیر افضل مروت کو پارٹی نکال چکی ہے، کہ پارٹی سے نکالا گیا ہے وہ، لیکن انہوں نے خود پارٹی نہیں چھوڑی ابھی تک۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میں خان کے ساتھ ہوں، شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے میں، پی ٹی آئی میں سازشیں کرانے میں، پی ٹی آئی میں اختلاف پیدا کرنے میں، تقسیم پیدا کرنے میں اور عمران خان کو تباہ کرنے میں سارا کچھ یہ جو ہاتھ ہے وہ علیمہ خان کا ہے، سازشوں کا، سازشیں کرنے میں۔ دوسرا انکشاف بیٹوں کے حوالے سے کیا ہے کہ جی بیٹے جو ہیں دونوں جو گرفتار ہوئے ہیں، یہ جعلی اکاؤنٹس چلاتے تھے ٹک ٹاک کے، اپنا ٹویٹر کا ایک بابا کوڈا کے نام سے اکاؤنٹ تھا اور دوسرا اڈیالہ کی بلی، یہ دو، اور ایک اور بھی شاید اکاؤنٹ کا نام لیا ہے۔ تو یہ علیمہ خان کے بیٹے چلاتے تھے، یہ بھی انکشاف کیا ہے۔ تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ علیمہ خان کے بچے اس میں انوالو تھے 9 مئی میں، اور شیر افضل مروت کے بقول کے حسان نیازی کے ساتھ کور کمانڈر کے گھر میں علیمہ خان کا بیٹا ایک کھڑا تھا جو فوجی وردی دے رہا ہے حسان نیازی کو، وہ علیمہ خان کا بیٹا ہے، اور ویڈیو میں بھی پھر نظر ایسا ہی آ رہا ہے۔ تو علیمہ خان کے بیٹے کے بچے ہوئے تھے گرفتاری سے، باقی لوگ گرفتار ہو گئے، ٹرائل ہو رہا ہے ان کا، کچھ کو سزائیں، بہت زیادہ تر لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ تو ان میں علیمہ خان کا بیٹا بھی، دونوں بیٹے۔ تو سوال یہ اٹھایا شیر افضل مروت نے، بھائی علیمہ باجی کے بیٹے کیوں رہا پھر رہے ہیں، کیوں گھوم رہے ہیں آزاد، وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تو علیمہ خان نے ڈیل کر لیے، اسٹیبلشمنٹ کا پودا ہے۔ علیمہ خان نے دونوں بیٹوں کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا، 2 سال باہر تھے، طریقے سے الگ الگ بھیج دیا تھا لیکن باہر بھیج دیا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ واپس آئے تو شیر افضل مروت نے ٹی وی انٹرویوز میں آ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی علیمہ خان کے بیٹے آئے ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو سوالات تو اپنی جگہ پر بنتے تھے۔ اس کے بعد اب جب گرفتار ہوئے ہیں تو اسی لیے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت نے ہی ان کو گرفتار کرایا ہے۔ شیر افضل مروت نے جو مختلف جگہوں پر مختلف باتیں کی ہیں علیمہ خان اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پڑھ کر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے اکاؤنٹس جیسے اڈیالہ کی بلی اور بابا کوڈا دراصل علیمہ خان کے بیٹے چلاتے تھے۔ 2018 میں مینڈیٹ ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں شیر افضل مروت کی جو ہم کرتے رہے ہیں ابھی تک، جو ہم مسلسل پہلے دن سے کہتے رہے ہیں، وہی باتیں اب شیر افضل مروت نے بھی کہنا شروع کر دی ہیں، اور وہی باتیں جو پی ٹی آئی چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ سارے یہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو وہ خان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہاں پہنچا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کرنا پسند کروں گا جو یہ عمران خان کو جو جتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں جب پی ٹی آئی 2018 میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا تو ان کے اندر تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس دن سے آج تک پارٹی میں کوئی نیا فرد شامل نہیں ہوا،
بلکہ پارٹی کے اندر لسانی بنیادوں پر تقسیم موجود ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ گزشتہ 7-8 برس میں پی ٹی آئی سے لوگ مسلسل نکالے جاتے رہے اور مجھے پارٹی کے چند عناصر کی گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے اس سے شدید تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ بریگیڈ نے سب کو ہمارا دشمن بنا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے غصے کا کیا حال ہوگا؟ اور اس گالم گلوچ سے کیا کچھ حاصل ہوا ہے پارٹی کو؟ انہوں نے انکشاف کیا کہ اب یہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن پارٹی قیادت نے کبھی ان افراد کو ڈس آن نہیں کیا۔ یہ بھی سچ ہے، یہ اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ڈس آن نہیں کیا پارٹی نے کبھی بھی، کہ بھئی یہ جو کر رہے ہیں پروپیگنڈا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور ان کے بقول یہ سب پارٹی کے چند لوگ کروا رہے ہیں اور ان کے عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ پارٹی رکنیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی میری پارٹی چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر مجھے تو پہلے ہی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، فی الحال میں پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری جگہ پر انہوں نے پہلے جو علیمہ باجی کے حوالے سے مختلف انٹرویوز میں باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں پارٹی کمزور کرنے کا ذمہ دار اور فساد کی جڑ قرار دیا ہے، کہ علیمہ خان فساد کی جڑ ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی پی ٹی آئی سے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں کسی اور رہنما یا لیڈر کا کردار نہیں، بلکہ یہ کام خود علیمہ خان نے کیا ہے۔ انہوں نے جنید اکبر کو بھی علیمہ خان نے ہی کال کی۔ انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو بھی علیمہ خان نے ہی کال کر کے جھاڑ پلا دی، اور علی اصغر خان کو بھی کال کی گئی۔ خیبر پختونخوا بھی صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ علیمہ خان نے سوشل میڈیا پر کے پی کے قیادت کے خلاف مہم چلوائی اور کہا ہے کہ وہ پارٹی اور قیادت کے درمیان طلاق کروائیں گی۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ جی علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سمیت بجٹ پاس کروانے والے دیگر لوگوں کو تختہ مشق بنائیں گے اور کے پی قیادت اور کارکنوں کے درمیان طلاق ضرور کرواؤں گی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور کو تختہ مشق بنا دیا گیا ہے، جنید اکبر آج کل نشانے پر ہے، سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے، آخر کیوں؟ ہر اس لیڈر کی سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے جو پشتون ہے۔ آج پنجاب سے کارکنان لا کر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت کو گالیاں پڑھوائی گئیں اور تشدد کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دھرنوں اور احتجاج میں خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور شہید ہونے والے تمام 14 کارکنان بھی خیبر پختونخوا سے ہیں۔ سوشل میڈیا والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ کے پی کے کی قیادت کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ رکن قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ جی آج نشانہ بننے والی قیادت اگر میرے ساتھ کھڑی ہوتی تو ان کا یہ حال نہ ہوتا، وہ محفوظ ہوتے۔ شاید اب ان کو احساس ہو جائے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو پارٹی مضبوط ہو چکی ہوتی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو مستقبل میں کوئی بھی ورکر قیادت کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی قیادت پر یقین کرے گا۔ یہ کوششیں پارٹی کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں اور ان کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس کے بعد میرے خلاف بھی مہم چلائی جائے گی، کیونکہ ان کی یہی اوقات اور روش رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما کہتے ہیں کہ جی کے پی کے لوگ انہیں پہچانے، آپ پر ہی حملے ہو رہے ہیں، بجٹ پاس کرانا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کس کی ہے؟ خان کی نا۔ یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جی خان نے بجٹ کو اپنی منظوری سے مشروط کیا ہے۔ دوسرا بار یوں ہوا کہ عمران خان کے بنائی ہوئی سیاسی کمیٹی جس نے بجٹ کی منظوری دی اور پھر اسپیکر کے پی کے نے اس فیصلے کے تحت ایوان کی کارروائی چلائی، انہیں بھی نشانے پر رکھ دیا گیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ بجٹ پاس کروانا خیبر پختونخوا کے حکومت، ایم پی ایز اور عوام کا حق ہے۔
اس حرکتوں سے نفرتیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ایسی حرکتوں سے، تاکہ پارٹی قیادت کو مزید ٹھکانے لگایا جا سکے۔ میں آج بھی دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور وہاں کے ورکرز صرف عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کوئی رشتہ دار یا لیڈر بننے کی کوشش نہ کرے۔ عمران خان کی بیگم اور بہن صرف رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کہانی ہے جی شیر افضل مروت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ خان پارٹی کو تباہ کر رہی ہیں، اور بیٹے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ملوث رہے ہیں، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ریاست کے خلاف چلاتے رہے ہیں، اور 9 مئی کے حملوں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ یہ جب علیمہ خان کے بچے جب آزاد گھوم رہے تھے، گرفتاریوں سے بچے ہوئے تھے، ملک سے باہر نکل گئے تھے 2 سال، تو 2 سال کے بعد واپس آئے تو ادھر دندناتے پھر رہے تھے، اور لیکن ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی آئی ہیں، اور شیر افضل مروت نے پھر ان کے خلاف آواز اٹھائی میڈیا پر، مختلف ٹی وی چینلز پر، مختلف انٹرویوز میں، مختلف پریس کانفرنسز میں، میڈیا ٹاکس میں۔ تو اس کے بعد ان کی جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس لیے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت نے گرفتار کروایا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ملک سے کیونکہ باہر نکل گئے تھے اس لیے گرفتاری سے بچے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو 9 مئی کے ملزمان کو کسی کو بھی رعایت نہیں ہوگی، چاہے علیمہ خان کا بیٹا ہو۔ جب جنریلوں کی اولاد کو نہیں بخشا گیا تو علیمہ خان کو کیوں بخشا جائے گا؟ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔